चेहरे के जैसा कोई चेहरा न मिलेगा, दुनिया की किसी कोने में तुम्हें ढूंढ लगा कर, कोई मेरे सरकार के जैसा न मिलेगा। मेरे नबी लाजवाब गए, मेरे नबी लाजवाब गए, बिखरे हुए जो चांद के निशान हो गए, दुनिया के सारे इंसान भी हैरान हो गए। महबूब है क्या सल्ले अला नाम मोहम्मद, आंखों की झिला दिल की जिला नाम मोहम्मद, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये दीवाना देकर ये नाम मोहम्मद। खुशबू नेकी मोहर नबूवत खत्म हुई है उन पे रिसालत, खुशबू की मोहर नबूवत खत्म हुई है उन पे रिसालत। हर उम्मत को उनका वसीला बेचारी में काम आएगा, जाने हकीकत मेरे नबी की कौन समझ पाएगा। अरे बाबे नगर को वो भी ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल भी जाएंगे ऐसा न मिलेगा। सारी उम्र ढूंढेगी सानी के मोहम्मद, सारी उम्र ऐसा न मिलेगा। रहमत के मुझ पे दोनों जहां के इमाम की तस्वीर बढ़ रहा मोहम्मद के नाम की, दुनिया की कोई चीज नहीं मेरे काम की, मैं भी मांगता हूँ मोहम्मद के नाम की। मेरे नबी लाजवाब गए, मेरे नबी लाजवाब गए। अब्बास भाई मैं मतलब इससे आगे समाप्त करें। मैं अपने शेख तरीक़त की तजमीनात का बोसा लेकर के अल्लामा आशिक हुसैन साहब किबला चिश्ती की बहुत सारी दुआएं लेकर के ये मतलब फिर से आप तक पहुंचा रहा हूँ। मोहब्बत के साथ कह जाए सुभान अल्लाह। नबी का कहाँ मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का कहाँ मान जाएंगे, महशर महशर उन्हें पहचान जाएंगे, महशर में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद। नारा तकबीर, नारा रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए आप अपने माथों की निगाहों से मुशाहिदा फरमा रहे हैं कि एक नहीं दो औलादे गौसे आज़म तशरीफ फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आप लोग तशरीफ रखिए। सलमान अशरफ आरिज़े मिल्लत, सलमान अशरफ आरिज़े मिल्लत। अगर इजाजत दो शेर सैयदा पाक की बारगाह, सरकार इजाजत सैयदा पाक की बारगाह, क्योंकि कहा नहीं जाता सैयदा का जब तक नाम ना हो तब तक अपना काम नहीं होता। क्या बात है। मुलाहिदा फरमाए, दो शेर पढ़ूंगा, मुलाहिदा फरमाए। इसलिए जुदा है फातिमा, हाय हाय हाय, मुलाहिदा फरमाए। इसलिए जुदा है, इसलिए जुदा है फातिमा सैयदा, इसलिए जुदा है फातिमा। तमाम औरतों से जब से दुनिया बनी है और कयामत तक सब एक जगह, सैयदा एक जगह। मुलाहिदा फरमाए। इसलिए जुदा है फातिमा, इसलिए जुदा है फातिमा, रहमते खुदा है फातिमा, रहमते खुदा है फातिमा। और मेरे घर में रोशनी हुई, हाय हाय हाय, मेरे घर में रोशनी हुई, मेरे घर में रोशनी हुई,
नाम जब लिखा है फातिमा, नाम जब लिखा है फातिमा। और अल्लाह दो दो शहजादे को देखें और एक शेर, बस मैं अपनी जगह लेने वाला हूँ। पाके दिन क्या बयां करूं, बहुत बड़ा शेर है, हल्के में मत लीजिएगा। पाके दिन क्या बयां करूं, पाके दिन क्या बयां करूं, सैयदों की माँ है फातिमा। वाह 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 वाह, सैयदों की माँ है फातिमा। इस टाइम दे दीजिए भाई। अच्छा मक्ता सुन ले जी, बस बाकी मैं जगह लेने वाला हूँ। मैं सरकार की बारगाह में अर्ज़गुज़ार हूँ। सरकार ये कलाम जो मैं पढ़ रहा हूँ किसी और का नहीं, अल्लामा आशिक़ हुसैन चिश्ती साहब के दोनों सरकार भाई हरदास भाई ऐसे कलाम की चीज आप लिख सकते हैं जी जी। तो मैं सरकार की बारगाह में अर्ज करूंगा, सरकार को दुआ से नवाजें। शेर पे सब लोग खड़े होकर इस्तेक़बाल करेंगे और दुआ से नवाजेंगे। मुलाहिज़ा फरमाएं। चिश्ती पूरे पांच नारा पंचतन का एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल से मेरे आवाज आई, दिल से मेरे आवाज आई, चिश्ती अशरफी भाई भाई, चिश्ती अशरफी भाई भाई। हम करेंगे जारी मोहब्बत, सलमान अशरफ से क़यामत, नाना नबी से लेके इजाज़त, अपने मुरीदों को रोज़े क़यामत जाएंगे लेकर के, जाएंगे लेकर बाग़े जन्नत, सलमान अशरफ हारीज़े मिल्लत, सलमान अशरफ हारीज़े मिल्लत, सलमान अशरफ। सलमान अशरफ हारीज़े मिल्लत। अच्छा एक नारा लगाए, नारे हैदरी। मुलाहिज़ा फरमाएं। दिल से मेरे आवाज आई, दिल से मेरे ये आवाज आई, दिल से मेरे आवाज, सलमान अशरफ आए हैं लेकर, आए हैं लेकर ईमान की बरकत, सलमान अशरफ हारीज़े मिल्लत, आए हैं लेकर ईमान की बरकत, सलमान अशरफ। पढ़ो या छोड़ दो, आप क्यों नहीं पढ़ रहे? सलमान अशरफ, सलमान अशरफ, और जोर से, सलमान अशरफ। शेर
देखें सरकार किस जात से किस नस्ल से है, मुलाहिजा फरमाएं। खून है इनमें शाहे ज़मन का, खून है इनमें शाहे ज़मन का, रुख पे उजाला हुसैन व हसन का, जन्नत में जा नहीं सकता। और दो शहजादगाने मुस्तफा तशरीफ रखते हैं, चंद शेर मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं, जरा मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। पंजतन की खुशबू, देखिए ज़ियारत करें और शेर मुलाहिजा फरमाएं, नहीं हुआ है। पंजतन की खुशबू रंगे विलायत, मुलाहिजा फरमाए, पंजतन की खुशबू। और एक शायरी कोई आसान काम नहीं है। बहुत बड़े शायर ने कहा था कि दिल के खून को मैं निचोड़ता हूँ, तुम समझते हो शेर कहता हूँ। और सीमा अकबर आबादी कहते हैं तेरा एक एक शेर अर्श से उतरता है सीमा, ये तेरी बयास तो खुदा की किताब है। शायर हुजूर इल्हामी कैफियत होती है, जब तक इल्हामी कैफियत ना हो तब तक नाज शरीफ और मनकबत शरीफ हो ही नहीं सकती। गजल लिखना हुजूर बहुत आसान है, लेकिन नात लिखना ये बहुत बड़ी बात है। नात वही लिखता है जब रसूल की अता होती है, और मनकबत तब होती है जब सैयदा फातिमा की दुआ होती है। जब तक सैयदा दुआ नहीं करेंगी कोई भाई कलाल उनके बच्चों के शान में कलम उठा ही नहीं सकता। तो मोहब्बत से पूरा मजमा कह दे या हुसैन या हुसैन या हुसैन, नारे हैदरी नारे हैदरी। महाकोठी काजी मोहल्ला की धरती, बोलना पड़ेगा आपको, ये ऐसे लोग हैं कि इनके नाना ने पत्थरों से बुलवा दिया जी। महाकोठी काजी मोहल्ला की धरती, नबी के नवासों की आमद हुई है। हाय 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 वाह। महकोठी काजी मोहल्ला की धरती, नबी के नवासों की आमद हुई है। अंधेरे मुँह अपना छुपाने लगे हैं, अंधेरे मुँह अपना छुपाने लगे हैं, जिधर देखिए रोशनी रोशनी है। महाकोठी काजी मोहल्ला की धरती, नबी के नवासों की आमद हुई है। नबी के नवासों की आमद हुई है। और शेर पे सद्दाम बाबू जी 100 रुपया आप दीजिएगा हजरत के हाथ में जी, और 100 रुपया आप दीजिएगा, मैं उसको संभाल के रखूंगा, ठीक है। मोहब्बत से कहिए सुभान। आप लोगों ने लिया बहुत दीजिए थोड़ा सा जी जी, मोहब्बत से कह रहे या हुसैन या हुसैन। शेर सुने करम नवाज़िश है। एक समत पुर खास नगरी का राजा, शेर समझ में आ रहा है? इंग्लिश में है, उर्दू में है ना, तो मोहब्बत से या हुसैन, पीछे वाले भी या हुसैन, एक आवाज में या हुसैन, हाथों को उठा के या हुसैन। है एक समत पुर खास नगरी का राजा, तो एक समत शहरे की छौछा का दूल्हा है। एक समत पुर खास नगरी का राजा। अगर जो सानी दूसरा है ना वो गजब वाला है, मोहब्बत से है। एक समत पुर खास नगरी का राजा, तो एक समत शहरे की छौछा का दूल्हा। इधर भी है सैयद, उधर भी है सैयद, इधर भी है सैयद, उधर भी है सैयद, इधर भी वली है, उधर भी है।
पंचतन का एक नारा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़िए। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से रुखसती के वक्त करबला जा रहे थे, अपने नाना जान जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक पर खड़े होकर कुछ इस तरह अर्ज कर रहे थे। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा करबला जा। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे करबला, नारे करबला, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे रिसालत। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। अपना वादा है मुझको निभाना, अपना वादा है मुझको निभाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। भूखे प्यासे बगैर चले गए, भूखे प्यासे बगैर चले गए, सरहदेली पर कर चले, सरहदेली पर चले, अरे वाह वाह वाह। एक सजदा मैं ऐसा करूंगा, एक सजदा मैं ऐसा करूंगा, जिसको मैं शर्म में पूरा करूंगा, जिसको मैं शर्म में पूरा करूंगा। खाक में दुश्मनों को मिला, वाह, खाक में दुश्मनों को मिलाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहम्मद मियां साहब किबला पाइंदाबाद। जी जी, आप लोग एक मर्तबा और शरीफ पढ़ लीजिए। بكماله كشف الحجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. मैं 2 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद आपको भी अल्लाह अल्लाह मेरे साथ बोलना होगा, जिक्र करना होगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह सब बोलेंगे आप। वो तन्हा कौन है, अल्लाह अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाह अल्लाह, मेरी बाबो कौन है, अल्लाह अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाह अल्लाह, दिलों की जान है, अल्लाह अल्लाह, सब उसी की निशान है, अल्लाह अल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, माफी
रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम बिलखुसूस हुजूर आज़म फारिज़ मिल्लत और हज़रत मौलाना आशिक़ हुसैन कश्मीरी साहब और दीगर मेरे बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी क़द्र, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और आप हज़रत अल्लामा आशिक़ हुसैन कश्मीरी साहब से खिताब भी सुन चुके हैं। जी, आशिक़ हुसैन खड़गपुरी साहब मादर से खिताब सुन चुके हैं। और मैं यहाँ पर बिलखुसूस सरकार गौसे आज़म की शान में लिखी हुई एक मनक़बत शरीफ है। सैयदी सरकार मुजद्दिदुल मिल्लत आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी के कलम से लिखा हुआ ये कलाम है और मैं इसे हमारे अब्बास भाई बैठे हैं, बिलखुसूस इनकी इजाजत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं तो मुतलकन शायर भी नहीं, और मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि आज ही मैंने एक वाकया पढ़ा। एक बुजुर्ग हुजूर गौसे आजम की खानकाह में गए तो सरकार की खानकाह में, वैसे भी सरकारों की खानकाह में किसी के लिए मनाही नहीं हुआ करती है, तो उसमें कुछ नेक जिक्र करने वाले अल्लाह के नेक बंदे मौजूद थे। तो कुछ उसमें ऐसे भी लोग थे जो ढोंगी बाबा जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, ऐसे लोग भी मौजूद थे। तो वो बुजुर्ग जब देखते हैं और अपनी निगाहे विलायत से पहचान लेते हैं कि आधे तो इसमें नेक बंदे हैं, आधे अल्लाह वाले हैं, और ये बाकी बचे लोग ये बेईमान हैं, ये मक्कार हैं, ये फरेबी हैं, तो गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि भला ये कैसी खानकाह है जिसमें ऐसे फरेबी और ऐसे बने हुए बुजुर्ग बैठे हुए हैं। जाके गौसे आजम से अर्ज करते हैं, सरकार आपकी खानकाह में, आपके घर में ऐसे लोगों का क्या काम है? ये वो लोग हैं जो दीन का मजाक बना रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दीन का मजाक बनाते हैं, जो नेक नहीं है, जो परहेजगार नहीं है। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं सुनो, ये जो लोग नेक बंदे हैं, ये जो अल्लाह वाले हैं, ये जो परहेजगार लोग हैं, ये मेरे लिए हैं, यानी ये मेरे हैं, और ये जो कमजोर हैं, ये जो बने हुए लोग हैं, इनका कौन है? तो मैं इनके लिए हूँ। तो आज मैं अर्ज करता हूँ सरकार गौसे आजम की बारगाह में कि हम कमजोर, हम नातवा, हम गुनहगारों को सरकार एक बार कह दे ये हमारे लोग हैं, मैं इनके लिए हूँ, तो हमारी दुनिया व आखिरत सब सवर जाएगी। कलाम समाप्त फरमाए। तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम काम शामिल है या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाइया मुहियुद्दीन, दुहाई दुहाइया मुहियुद्दीन, दुहाई दुहाइया मुहियुद्दीन, दुहाई दुहाइया मुहियुद्दीन, दुहाई बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस।
नारे तकबीर, नारे सारत, शहजादे गौसे आजम, जानशीने हुजूर आरिजुल औलिया, जानशीने हुजूर आरिजुल औलिया, औलादे गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे सारत। درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم الجود والکرم منبغی لکم الذی ولیکم شعر سماعت فرمائیں اگر تیرا کرم کہ وہ سنگی بدعتیں وہ سنگی بدعتیں وہ تیزی کفر وہ سنگی بدعتیں وہ تیزی کفر کہ سر پر تیغ دل پر سل ہے آغاز کہ سر پر تیغ دل پر سل ہے آغاز الفاظ کا سناؤ دیکھیں میرے امام کا بہت ہی پیارا شعر سماعت فرمائیں خدا را خدا را نا خدا آدے سہارا خدا نا خدا آدے سہارا خدا را نا خدا آدے سہارا خدا را نا خدا آدے سہارا ہوا بگڑی بھور حائل ہے ہوا بگڑی بھور حائل ہے حضرات سرکار غوث اعظم ایک بار ممبر پر خطاب فرما رہے تھے اچانک آپ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یوں کھینچتے ہیں آپ کا اتنا ہاتھ بھیگ جاتا ہے لوگ سرکار غوث اعظم کو دیکھ رہے ہیں مگر کوئی سوال نہیں کرتا تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سرکار ہم ناؤ میں تھے ہم کشتی میں تھے ہم آ رہے تھے اور ہم ڈوبنے لگے ہم نے آپ کو پکارا آپ نے ہمیں بچا لیا بڑا کرم آج بات آئی تو عرض کرتا چلوں ہمارے یہاں بہت سے لوگ کرامتوں کے منکر ہو جاتے ہیں کہ یہ کرامتیں مت بیان کیا کیجئے کرامتیں بیان کرنے پہ لوگ یقین کرتے نہیں کرتے ہیں ارے کوئی یقین کرے نہ کرے ہمیں تو بیان کرنا ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ جس نے نہیں ماننا وہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتا کرامتوں کو کیا مانے گا اور اگر جس کو نہیں ماننا ہے وہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتا وہ کرامتوں کا کیا مانے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے کلام میں اظہار فرما دیا سلیمان علیہ السلام ہے سلیمان علیہ السلام کے نے اپنے دربار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون میرے سامنے لا کر رکھے گا ایک جنات کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے سرکار میں لے آؤں گا سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کتنی دیر میں لائے گا کہتا ہے سرکار جب تک تکبیر کہتا ہے سرکار جتنی دیر میں آپ کا دربار اٹھ جائے گا میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کر حاضر ہو جاؤں گا سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے نہیں نہیں بہت دیر ہو جائے گی حضرات میں ایک بات عرض کرتا چلوں سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ملکہ بلقیس کا تخت جو 60 ہاتھ اونچا 60 ہاتھ چوڑا ہے اسے کون لا کر دے گا ایک شخص کہتا ہے کہ سرکار آپ ارشاد فرمائیں میں آپ کے تخت آپ کے دربار کے ختم ہونے سے پہلے وہ تخت لا کر حاضر کر دوں گا آج اگر کوئی شخص فلاں جگہ سے دور سے آ رہا ہو میں پوچھوں کتنی دیر میں پہنچ جائے گا آپ کہیں شام تک پہنچ جائے گا تو میں کیا کہوں گا اگر وہ شخص برطانیہ سے آ رہا ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے جلدی پہنچ جائے گا مگر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں نہیں یہ بہت دیر ہو جائے گی بہت دیر ہو جائے گی سلیمان علیہ السلام کا سوال بتا رہا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرے دربار میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو اس تخت کو اس سے پہلے لا سکتے ہیں سوال کہتے ہیں کہ اور کوئی بتائے کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت کتنی پہلے لائے گا ایک ولی اللہ ہے آصف بن برقیہ کہتے ہیں سرکار آپ حکم فرمائے میں لا رہا ہوں سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کتنی دیر میں لائے گا کہا سرکار آپ پلک جھپکیے حاضر ہو
جائے گا. آصف بن برقیہ جنات نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کے قوم کے ولی ہیں، سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں. اب ذرا بتاؤ کہ سلیمان کی امت کا ولی پلک جھپکتے ہی بلکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دے اور مصطفیٰ کا بیٹا اگر اعلیٰ حضرت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں. کشتی ڈوب رہی ہے، سرکار غوث اعظم اشارے کھینچ لیتے ہیں، فرماتے ہیں خدا را نا خدا آدے سہارا، خدا را خدا را نا خدا آدے سہارا. ہوا بگڑی بھنور حائل ہے یا غوث، ہوا بگڑی بھنور حائل ہے یا غوث. غیورا اپنی غیرت کا تصدق، غیورا اپنی غیرت کا تصدق، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث. نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے، نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے، نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے. کوئی مشکل یہ مشکل ہے یا غوث، کوئی مشکل یہ مشکل ہے یا غوث، کوئی مشکل سے یہ مشکل ہے یا غوث. مختصر فرمائی امام فرماتے ہیں، آمین کر دیجیے گا. مقطع کا شعر ہے، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. سب چاہتے ہیں نا آپ کا خاتمہ بالخیر ہو، ہاتھ اٹھا کر یا غوث کہتے ہیں. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. ذات گرامی، وقت کی قلت دامنگیر ہے. اب میں اس جو پروگرام کے آرگنائزر ہیں اور کھڑک پور کی سرزمین پر ہم سب کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، قبلہ عاشق حسین صاحب، علامہ عاشق حسین صاحب کھڑک پوری صاحب، حضرت جو فرمائے اسی نہج پر پروگرام کو آگے بڑھایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دنیا میں کسی کا وہ وفادار نہ ہو. سبحان اللہ. آپ دیکھیے آپ کے جلسے میں نہ نقیب کی کمی ہے، نہ خطیب کی کمی ہے، نہ ادیب کی کمی ہے. آپ کا جلسہ مکمل طور سے کامیاب ہے، سبحان اللہ. لیکن اگر آپ مکمل طور سے اس سے اور کامیابی کی ضمانت دلانا چاہتے تو پورا مجمع ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ، اور بڑی آواز کو بلند کر کے کہہ دے یا رسول اللہ.
دنیا میں کسی کا وہ وفادار نہ ہوگا، سرکار دو عالم سے جسے پیار نہ ہوگا. ذرا اہل اسٹیٹ بھی شامل ہو جائیں میری اس بات پر. میری جماعت اگر میری بات پر گواہی دے دے تو میں یہ جان لوں گا کہ یہ لوگ ضرور لبیک کہیں گے اس بات پر. میں محبت کے ساتھ ایک بار پورا مطلب کہے یا رسول اللہ کہ دنیا میں کسی کا وہ وفادار نہ ہوگا، سرکار دو عالم سے جسے پیار نہ ہوگا، اور جس گھر میں شب و روز ہو قرآن کی تلاوت، جس گھر میں شب و روز ہو قرآن کی تلاوت، اس گھر میں کوئی شخص بھی بیمار نہ ہوگا. جس گھر میں شب و روز ہو قرآن کی تلاوت، اس گھر میں کوئی شخص بھی بیمار نہ ہوگا. وقت بہت کم ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی بارگاہ تک آپ کے حوالے اولاد حضور عارض الاولیاء خانوادہ محبوب ملت کا وہ چشم چراغ نبی الامین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمنے بیشتر ہو سامامد دے قبلہ کی مدد کعبہ امام مدد مغر دوبے بلا افتاق کشتی غریبانے شکشتا رات پستی بھاگے پاچے عثمان ہارونی مدد دنیا معین الدین چشتی اے خدا خواجہ کے مستانوں میں کر لے تو قبول سیدی مرشدی مخدوم خواجہ محبوب اللہ کے واسطے. جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک سلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پیارے، آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ 12 سال پہلے حضرت علامہ مولانا عاشق حسین چشتی کی شادی میں حضرت سیدنا مخدوم عمر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی. بہت نیک بہت پائے کے بزرگ ہیں. آج مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ان کے شہزادے سے ملاقات. ہم انہیں بڑے بھائی کی طرح مانا، وہ ہمیں چھوٹے بھائی کی طرح. جتنا عزت ہم کو کرنی چاہیے اس سے زیادہ ان کو ہم نے دیکھا کہ اس عمر میں، ضعیفی کی عمر میں انہوں نے اس سے زیادہ میری. آج ان کے خانوادے کے چھوٹے صاحبزادے آئے. مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کم سے کم اس خانوادے سے کوئی نہ کوئی آیا. اور پھر میری ملاقات دیکھیے کہ 9 سال 8 سال کے بیچ میں نہیں، 12 سال کے بعد ملاقات. ربیع الاول یا ربیع 12 والے ہم ہیں، اس لیے 12 سال کے بعد ہم دونوں کی سادات کرام، سادات کچھوچا، سادات پرخار، شہزادہ رسول، نعرہ تکبیر. ہمارے پاس خبر پہنچی آپ کے بارے میں کہ جب آپ آ رہے ہیں تو کچھوچے شریف سے وہ بھی آ رہے ہیں. آپ کا کیا ارادہ ہے؟
کہ آپ ٹائم اپنا بڑھائیں گے یا کیسے کریں گے، کیا فیصلہ ہے؟ ہم کا اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ایک دوسرے خانقاہ والوں سے ملاقات، یہی محبت خانقاہ والے تو پیش کرتے۔ اگر آج میرا عنوان تو کچھ علم کے بارے میں تھا، میں نے تلاوت کی ہے وہ علم کے بارے میں، لیکن میرے پیارے گراہکوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑگپور میں جب آتا ہوں تو صحیح رہتا ہوں، پھر اتنا کھلاتے ہیں اتنا پلاتے ہیں، دن میں ایک وقت میں 10 جگہ کی دعوت ہوتی ہے، ایک بھی لقمہ کھا لو تو کرے، آواز بجوا دیتے ہیں۔ تو پیارے یہ بہت خوبصورت منظر ہے، بہت حسین منظر ہے۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں جب ایک جگہ پہ 2 پیر موجود ہوں۔ اسی طرح میں فتح پور کی طرف جا رہا تھا تو وہ بیچارے ہمارے مرید نہیں تھے، نہ ماننے والے تھے، ان کو کچھ فائدہ ہوا تھا، تمہارے پاس آئے تھے تو کہا حضرت میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ ان کی ماں کسی اور پیر سے مرید تھی، وہ بریلی شریف کے رہنے والے تھے، محیط رضا صاحب، تو ان کے مرید ان کی والدہ تھی، تو ہم کہا دیکھیے پانی پیو چھان کے، پیر کرو جانچ۔ سے کہا کہ چلے گئے، ان کو وہ بات لگی، پھر انہوں نے پروگرام رکھا تو ان کے وہ پیر آئے، اسی وقت وہ قاری صدام صاحب جو بھی آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے، ان سے پوچھا کہ کیا سید حارث میاں ہمارے یہاں آ سکتے ہیں، ہمارے پیر موجود ہیں تو وہ آ سکتے ہیں؟ جیسے انہوں نے پوچھا ہم کا فوراً میں آنے کے لیے ٹائم نہیں تھا، لیکن جب ایسی بات آئی تو گیا۔ جانے کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی، آپس میں ملاقات رہی۔ میرے پیارے جب یہی ہم لوگ نہیں محبت پیش کریں گے تو ہم کیسے پیش کریں گے؟ ہمارے والد صاحب کا حضرت سیدنا مخدوم محبوب اللہ کا یہی کردار تھا، یہی اخلاق تھا کہ میرے پیارے اپنے تو اپنے غیروں سے بھی محبت کہ لوگ جب آپ کا وصال ہوا تو کافر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے مجھ کو بہت چاہتے تھے، مشرکین ہے وہ بھی کہہ رہا ہے مجھ کو بہت چاہتے تھے، مومن ہے وہ بھی کہہ رہا ہے مجھ کو بہت چاہتے تھے، بیٹے ہیں وہ کہہ رہا ہے مجھ کو بہت چاہتے تھے، بیٹیاں ہیں کہہ رہی ہیں مجھے بہت چاہتے تھے، مرید ہیں کہہ رہے ہیں مجھے بہت چاہتے تھے۔ کوئی ان کو پتہ ہی نہیں کر سکا کہ کم کس کو چاہتے تھے، زیادہ ان کا کہنا ہے کہ جس کے پاس اخلاق نہیں ہے وہ پیر ہی نہیں۔ اگر پیر ہے تو اخلاق ہونا چاہیے، رسول سے بڑا کون پیر؟ آج ہم چپ پیر بن جائیں، خاموش مزاجی والے پیر بن جائیں، دل میں بغاوت رکھ کے پیر بن جائیں۔ میرے پیارے یہ نہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء ہے میرے پیارے۔ لیکن کردار مصطفیٰ دیکھو، ابو جہل آ رہا اس سے بھی پیار کر رہے ہیں، ان کے غلام صدیق آ رہے ہیں ان سے بھی پیار کر رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں ان سے بھی پیار کر رہے ہیں، عثمان ذوالنورین آ رہے ہیں ان سے بھی پیار کر رہے ہیں، کوئی یہود و نصارہ آ رہا اس سے بھی انہوں نے بھی پیار کیا۔ آپ کا کردار دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھتے چلے گئے۔ مکہ میں تھے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے پڑھا تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو کہ آپ مکہ میں تھے، کیسی مشکلیں آپ کی اور آپ کے امتی پر، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں پر آئی۔ کسی کو ریت پر کھینچا جا رہا ہے، کسی کو آگ پر لٹایا جا رہا ہے، کسی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا ہے، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے، لیکن میرے پیارے آپ نے بددعا نہیں کیا، اپنے نہیں تھے، غیر تھے، پتھر کی بارش کر رہے تھے، ایک اشارہ کر دیتے تو پہاڑ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا، لیکن میرے پیارے آپ دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ انہیں سمجھ عطا فرما دے، عقل عطا فرما دے، تو میں ان کا خان ان کے گھرانے کا حال ہوں میرے پیارے، میں کبھی بددعا کسی کو نہیں کروں، کسی سے ناراض جلدی نہیں ہوتا، اور قسم خدا کی اگر دل سے ناراض ہو گیا اس کی دنیا بگڑتی ہوئی نہیں۔ پیارے دوستو بزرگوں، تو ہم والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی محمود اشرف صاحب آئے تھے، حضرت مخدوم محمود اشرف صاحب جیلانی، وہ تشریف لائے تھے، بہت خوش ہو کر محمد میاں کو بہت چاہتے،
सद्दाम साहब कारी सद्दाम साहब और मौलाना आशिफ हुसैन साहब, ये दोनों गाँव, बल्कि गद्दी पर उन्हें अपने बैठा रहे थे, नहीं बैठे, कहा आप बैठिए, आप कुर्सी पर बैठे। जितनी बड़ी दरगाह के शहजादे और खलीफा है और ज्यादा नसीर है, उनके जब खिलाफत का मामला था उस वक्त मुझे दावत दी गई कि आप आए, आप भी वहां पर रहे। जिस वक्त खिलाफत का मामला हुआ पहुंच नहीं सका, लेकिन दिल से शामिल रहा। मौलाना हासिम साहब कानपुरी खुद लेकर आए। तो प्यारे, ये सब चीजें को हम अगर खत्म नहीं करेंगे, बगावत, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये अगर नहीं खत्म होगा तो नहीं हमारा सीना मदीना नहीं होगा। अगर सीने को मदीना बनाना है तो बुग़्ज़ और कीना दूर करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे सादाते किराम, खानवादे की चाओ चाओ फुरखान। सुभान कुरान में रब तबारक ताला, देखिए इल्म सीखो, इसीलिए कहा गया है। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, पहले इल्म हासिल करो फिर गोशा नसीनी अख्तियार। पहले गोशा नसीनी, पहले इल्म हासिल करो फिर गोशा नसीनी इख्तियार करो। इसलिए जो शख्स बगैर इल्म के इबादत में मसरूफ होता है, बिलोमूम उसके काम बनते तो कम है, बिगड़ते ज्यादा है। शरीयत का चराग दिल में जलाओ, नहीं कोई 1 लाख का पीर होगा, कोई 2 लाख का पीर होगा, कोई 10,000 का पीर होगा, लेकिन मेरे प्यारे वो चाहे 20 करोड़ का पीर हो जाए, लेकिन शरीयत नहीं तो पीर नहीं है। पीर होने का मकसद कि सबसे पहले शरीयत का पाबंद हो। मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत वो शरीयत है, वो कानून है जो क़यामत, जो आपने अपने वक्त में बना दिया है, जो खुदावंद कुद्दूस ने अता कर दिया है, हुक्म फरमा दिया है, वो आज नहीं क़यामत तक कोई उसे मिटा नहीं है। कौले खुदा है, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। है कौले खुदा है, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शम्मा ज़िबा है, पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शम्मा ज़िबा है। बगैर इसके नहीं पहचान सकते कि खुदा क्या है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते कि खुदा क्या है। शैतान कितना बड़ा शैतान होता है मेरे प्यारे, आप जानते हैं शैतान कितना बड़ा पहले आलिम था, कितना बड़ा आबिद था, कितना बड़ा जाहिद था। इसीलिए गौसे पाक फरमाते हैं, कोई अपने इबादत के बदले जन्नत में नहीं जा सकता, कोई अपने गुनाह के सबब जहन्नम में नहीं जा सकता। अगर जो जाएगा अल्लाह के, अल्लाह के राजी से वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह की रजा और फज़ल करम से जन्नत में जाएगा, अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएगा। और अगर जिस पर अजाब, अल्लाह जिससे नाराज होगा, अल्लाह जिससे खफा होगा, वो जहन्नम में जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है जब अल्लाह के रसूल राजी हैं, तो मैं इसीलिए कहता हूँ, मुझे जब जरा से भी नमाज में पढ़ना शुरू किया, अगर कोई चीज कमी लगी या अच्छी लगी, अगर लगता है कहीं घमंड न हो जाए, कहीं गुरूरियत न आ जाए, तो मैं ये कहता हूँ इबादत पर न तकवा पर न ज़ाहिदो इत्तक़ा पर है। इबादत पर न तकवा पर न ज़ाहिदो इत्तक़ा पर है। हमें जो कुछ नाज है मोहम्मद। नारे तकबीर, आपकी आवाज जरा ऊंची होनी चाहिए। नारे रिसालत, सादाते किराम, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, अशरफ का दामन, दादा मियाँ का दामन। नारे इबादत पर न तकवा पर न ज़ाहिदो इत्तक़ा पर है। हमें जो कुछ नाज है मोहम्मद मुस्तफा पर है। तो आप इबादत करो तो लालच में न करो, इबादत करो तो लालच में न करो, बंदगी करो तो लालच में न करो।
لالچ آپ جانتے ہیں نا، لالچ کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز کو دیکھا یہ اچھا لگا، اس کے پیچھے 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 لگے۔ آج کس کی لالچ ہے؟ جنت مل جائے یا جہنم کی ڈر سے نہ عبادت کرو، جنت کی محبت میں عبادت نہ کرو، جہنم کے خوف سے عبادت نہ کرو، خدا کی محبت میں عبادت کرو، خدا کی محبت میں بندگی کرو۔ جب خدا کی محبت میں بندگی کرو گے تو تمہیں خدا مل جائے گا۔ جب جنت کی محبت میں تم اگر عبادت کرو گے تو جنت ملے نہ ملے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جب جہنم کی ڈر سے تم اگر عبادت کرو گے پتہ نہیں تمہیں جنت نہ مل کے جہنم میں ڈال دیے جاؤ۔ اسی لیے کہا گیا ہے رسول کی محبت میں رہو اور خدا کی محبت میں رہو۔ اس محبت میں رہو گے تو دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی اور آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے پیارے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب علم کا معاملہ آیا ہے تو دیکھو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی مقامات پر علم کے بارے میں علم کے فضائل بیان کیے ہیں اور علم کی فضائل بیان کی ہے۔ وہ کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے خدا؟ شہید اللہ لا الہ الا هو اولو العلم، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم۔ اللہ اب اس سے غور کرنا کہ علم کیا چیز ہے میرے پیارے۔ آج ذرا سے ہم بڑھے 2-4 درجہ پڑھنے کے بعد مزدوری میں لگ گئے، پھر پتا چلا کوئی دکان پنچر کی دکان میں لگ گئے، کسی کے ساتھ دھندے میں لگ گئے۔ کیا آنا چاہیے؟ روپیہ آنا چاہیے، روپیہ آنا چاہیے میرے پیارے۔ روپیہ کمانے سے جنت مل جائے گی، روپیہ کمانے سے لام پھیل جائے گا، روپیہ کمانے سے تم قرآن کو عام کرو گے، روپیہ کمانے سے تم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بنو گے، اس لیے کہ تم بہترین امت قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو تو علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اب آپ سوچیں گے کہ علم کیسے حاصل کریں؟ ہم تو جوان ہو گئے، ہم بوڑھے ہو گئے، لیکن آقا فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین کا سیکھنا ہر مسلم مرد عورت پر فرض ہے۔ اتنا ہی کہا کہ بچے پر فرض ہے، ماں کی گود میں رہے تب فرض ہے، بڑا ہو جائے تھوڑا سے تب فرض ہے، ماں کی گود میں ماں کھلاتی رہے تب فرض ہے، باپ تھوڑا ٹہلانے لگے تب فرض ہے۔ علم دین سیکھو۔ اب اگر آپ کے پاس اتنا کام نہیں ہے، کاروبار والے ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے کاروبار کرو، لیکن دین کے سیکھنے کی کوشش کرو، علم کے سیکھنے کی کوشش کرو۔ کسی عالم کے پاس بیٹھو، کسی سجادہ نشین کے پاس بیٹھو، کسی اچھے کے پاس بیٹھو، اور اگر تم پڑھے ہو اور پڑھ سکتے ہو تو آقا کی تاریخ کو اٹھا کر تاریخ اسلام پڑھ لیا کرو، صحابہ کی تاریخ پڑھو، تابعین تبع تابعین کی تاریخ پڑھو، غوث اعظم کی تاریخ پڑھو، خواجہ غریب نواز کی تاریخ پڑھو، مخدوم اشرف کی تاریخ پڑھو، مخدوم صفی کی تاریخ پڑھو۔ میرے پیارے مخدوم صفی کی شان وہ شان ہے کہ آپ کے آل کا یہ کمال دیکھو کہ آج بھی وہ قبر کے اندر نہیں گئے، ہمارے میں 400-500 برس ہو رہا ہے لیتے ہوئے۔ اسی لیے کہا گیا کہ علم حاصل کرو۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ گواہی دیتا ہے، کیا دے رہا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور فرشتے اور علم والے۔ اس سے سمجھو کہ علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے گواہی کی ابتدا جو کی ہے اپنے ذات مقدس سے کی ہے، پھر فرشتوں سے، پھر علم والے سے۔ گرچہ میرے پیارے، گرچہ علم کے فضائل میں ہمارے لیے یہی آیت کافی تھی، اللہ کا یہی فرمان کافی تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرما رہا ہے بل هو بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔
बल्कि वो रोशन आयतें निशानियां हैं उनके सीने में जिनको इल्म दिया गया है, बल्कि रोशन निशानियां हैं उनके सीने में, इनके सीने में जिनको इल्म दिया गया है। मेरे प्यारे, आप जानते हैं एक फकीह आलिम तमाम होते हैं, आलिम बन जाने के बाद उस पर अमल न करे, इल्म सीखने के बाद उस पर अमल न करे। गौसे पाक फरमाते जो इल्म सीख कर उस पर अमल कर ले जाए, अपने इल्म पर अमल कर ले जाए, तो अल्लाह उसके इल्म को और बढ़ा देता, वसी कर देता। और यही नहीं बल्कि इल्म लदुन्नी अता फरमा देता है। प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, इल्म जरूरी है मेरे प्यारे, इल्म लाजमी है, जरूरी है। इसलिए और मैं ये बताने जा रहा था कि शैतान इन्न शैतान अल इंसान अदू मुबीन बात तूल पकड़ रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ तूल न देकर समेट कर कुछ बात गुफ्तगू कर दिया जाए। प्यारे दोस्तों बुजुर्गों के गौ से पाक इतने पाए के बच्चे देखिए, शैतान कुरान में कह रहा, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि बेशक शैतान इंसानों का खुदा हुआ दुश्मन है। वो क्यों? कि बहुत बड़ा आलिम था, एक सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने उसे अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन कह के लानत का तौक पहना दिया और उसे दुश्मन इंसान बना, दुश्मन नेक बंदा बना, एक बंदे का वो दुश्मनी करने लगा। गौसे पाक का फरमान है, क्या फरमान? आप फरमाते हैं एक रोज नूरानी जलवा जलवा मेरे करीब आ रहा था, पूरे आसमान पर, पूरे आबाद पर छा गया अजीम जलवा, और आवाज आई है अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ, तुझ पर मेहरामात को जायज करार दे दिया। जैसे आपने सुना फौरन पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। वो तारीकी में बदल गया, धुआं हो गया। लेकिन देखिए बहुत से पाक से चला नहीं, लेकिन फिर भी अपना एक हरवा चला दिया। कहे अब्दुल कादिर मैंने तेरे जैसे 70 लोगों को गुमराह करा, नामवर वाली को गुमराह कर चुका हूँ, लेकिन तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। देखिए एक हरबा डाला, गौ से पाक पलट गए फौरन, कहा ये मेरे रब के फضل से, मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया। तब लोगों ने पूछा गौ से पाक आप कैसे जान गए कि वो शैतान था? वो शैतान था का इसलिए जान गया कि जो फालतू बात, ख्वाहिश बात, जो अल्लाह को ना पसंद हो वो बात करे। अरे जब हमारे रसूल पर कोई चीज जायज नहीं तो मुझ पर कैसे जायज? मैं इसीलिए समझ गया कि ये शैतान था। आपकी जाते सुतूदा गौ से पाक की शान, आपकी जाती सुतूदा सिफात मजमूल बरक़ात में मेरे प्यारे इस कदर खसाइस व फज़ाइल जमा थे कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन का मुत्तफ़क़ा फैसला ये था, उन्हें कहना ये पड़ा, उन्हें फैसला ये करना पड़ा कि आपके वक्त में आपसे बड़ा कोई शेख हुआ ही नहीं। लेकिन आप गौर करें तो गौ से पाक आलमे अरवाह से वली थे, आलमे अरवाह से आलिम थे। जो वली होता है वो आलिम होता है। आलमे अरवाह से आलिम थे, आलमे अरवाह से आप बुजुर्ग औलिया थे। लेकिन घर आए, माँ की गोद में आए तो 17 पारा के हाफिज। लोग कहते हैं 17 पारा के हाफिज होते, मैं तो कहता पूरे कुरान के वो हाफिज है। जो पैदा होते ही चांद की तस्दीक कर दे, जो पैदा होते ही रमजान के रोजे रखने लगे, जो पैदा होते ही सहरी के वक्त से दूध छोड़ दे, माँ की तन से दूध न पिए, अफ्तार के वक्त पिए, लोगों को बता दे कि अब्दुल कादिर आज रोजा है, रमजान के पूरे महीने के रोजा आप अपने माँ के गोद में रहा।
وہ علم کے لیے اپنے ضعیف ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. محمد میاں آپ بھی سنیے, آپ کو بھی ضروری ہے. ضعیف کمزور اس وقت تھے, آپ کے ایک چھوٹے بھائی تھے, آپ تھے, کوئی نگہبان, کوئی ماں کی پرورش کرنے والا اس وقت نہ تھا, لیکن اجازت طلب. اے ماں اجازت دے تو میں بغداد کا قافلہ جا رہا ہوں, میں چلا جاؤں بغداد, علم حاصل کروں. ماں آج کی ماں ہوتی کاہی کہتی کہ کیسے علم حاصل کرنے جاؤ گے, کما کر کون کھلائے گا, میں بھوکی مر جاؤں گی. بیٹا میرا ایک ہے وہ بھی بھوکا مر جائے گا, چلو کسی پنچر کی دکان میں لگ جاؤ, کسی ہوٹل میں برتن دھو, کسی ہوٹل میں یہ کرو وہ کرو. نہیں میرے پیارے, ماں کہتی ہے بیٹا یہ اشرفیاں تمہارے باپ کی ہے, اس کو لے جاؤ اور جھوٹ نہیں بولنا, کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہے جتنی بڑی مشکلیں ہو, چلے جاؤ. صدری میں چھل کر رکھ دیا, گئے. میرے پیارے سچ بولنے پر آپ نے کیا دیکھا, ماں کی نصیحت کو کیا دیکھا. جو آج لوگ اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں, دھکا مارتے ہیں, ماں کہہ رہی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. راستے میں قافلہ لوٹ لیا جاتا ہے, ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا. لوٹنے کے بعد میرے پیارے جب آپ کنارے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے پوچھا آ کر کے تیرے پاس کیا ہے, کہا 40 اشرفیاں. لوگ جھوٹ سمجھے, مذاق سمجھے, چلے گئے. پھر آیا کیا تیرے پاس ہے 40 اشرفیاں, وہ آیا کیا تیرے پاس 40 اشرفیاں. تیسرا آتا کیا تیرے پاس, چوتھا آیا, پانچواں آیا, سب آتے چلے گئے, پوچھتے چلے گئے, سب سے 40 اشرفیاں. جب جا کر سرکار سے بتایا تو کہا جب بتایا تو کہا اسے میرے پاس لے آؤ. لائے گئے. کہا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے, ڈاٹا بڑی تیز سے. کہا میرے پاس 40 اشرفیاں. کیوں مذاق کر رہے ہو, کہا سچ بول رہا ہوں. کہا کہاں, کہا صدری کی استر میں. صدری کھولی گئی, استر نکالا گیا, 40 اشرفیاں. کہا بیٹا لوگ ڈاکوؤں سے بچا کر کے, چوروں سے بچا کر کے, جب تمہاری ماں نے اسے چھپایا لوگ بچاتے ہیں, اور تم کھلا کھلا پوشیدہ چیز تو تم آیا کر رہے ہو. کہ میری ماں نے کہا تھا چلتے وقت بیٹا عبد القادر چاہے جتنی بڑی مشکلیں آ جائے, چاہے جتنی بڑی مصیبتیں آ جائے, جھوٹ نہ بولنا. اے غوث پاک کے فاتحہ دلانے والوں, اے غوث پاک کے نعرہ لگانے والوں, کبھی سوچا کہ غوث پاک کیسے تھے, غوث پاک کے باپ کیسے تھے. جس کا باپ ایک سیب کھانے کے بعد 3 سال بعد کی رکھوالی کرے, جس کا باپ آپ کی گندی پیر کی لولی, ہاتھ کی لولی پیر کی لنگڑی کے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کس لیے ایک سیب کھایا ہے, اللہ کی خوف سے, خشیت الہی سے. اللہ کہتا ہے اپنے قلب میں خشیت الہی پیدا کرو اور کل کے لیے سوچو. کبھی سوچا جہاں چاہے وہاں چوری کر لیا, جہاں پہنچے وہاں شراب پی لیا. شراب تو مسلمانوں میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے, اور کہہ رہے اسلام مٹتا جا رہا ہے, اسلام پیٹا چلا جا رہا ہے. قرآن مل جائے گا ہمیں, قرآن پوری دنیا کی طاقت لگ جائے تب بھی کوئی نہیں مٹا. اس لیے اس قرآن کا محافظ اللہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کا محافظ اللہ ہے. کون ہے, اللہ ہے. اسلام کا محافظ کون ہے, اللہ ہے. لیکن ہم نے ہم اسلام کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں, اسلام کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو دین کی درس دیں, علم کی تعلیم دیں, دینی علم کی تعلیم دیں, قرآن سکھائیں, خود قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں, حق بولیں, سچ بولیں, حلال کھائیں. انشاءاللہ اسلام پھر دوبارہ ہو جائے گا. سمجھ گئے آپ کہ نہیں سمجھ؟ اپنی عبادت کرنا ہوگا کہ نہ نماز پڑھاؤ, پڑھو اللہ کے لیے نماز, دل سے پڑھو. اتنا لوگ بہانہ ڈھونڈتے ہیں, اتنا لوگ. کوئی چلا جا رہا تھا جی چھٹی پڑ گئی اس لیے نماز نہیں پڑھے, کوئی چلا جا رہا تھا یہ ہو گیا تھا, لیکن انہیں معلوم نہیں. مسئلہ پوچھو کہ چھٹی پڑی تھی, اتنی نماز ہوگی کہ نہیں, کتنا دھو لینا چاہیے, کتنا وہ کرنا چاہیے. میرے پیارے آپ جب یہ سیکھ لیں گے, آپ یہ سب سمجھ لیں گے تو آپ نمازی بن جائیں گے. نماز پڑھنا آپ پر فرض ہے,
اور تمام عبادتوں میں جو سب سے افضل عبادت ہو وہ نماز ہے. تو آپ کو نماز پڑھنا ہے, نماز کے لیے اپنا وقت نکالنا ہے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا. قرآن فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا بلکہ پیدا کیا ہے تو عبادت کے لیے پیدا کی. تو جب عبادت کے لیے پیدا کی گئے تو نماز پڑھو میرے بھائی, نماز پڑھو. اور نماز پڑھو تو اس طرح سوچو کوئی سری کا نہ مانگنے کا, کوئی سری کا نہ آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے. کوئی سری کا میرے آقا, کوئی سری کا نہ مانگنے کا, نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے مرشد, یہ سب تمہارا کرم ہے خواجہ, یہ سب تمہارا کرم ہے غوث, یہ سب تمہارا کرم ہے علی, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سنی کا عمل کے میرے اساس کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو, تب اس طرح اپنے سر کو جھکاؤ اور ہاتھ کو پھیلاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں اور پیر کی بارگاہ میں ایسے بن جاؤ اور آقا کی بارگاہ میں ایسے بن جاؤ کہ عمل کے میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت میرے پیر کی نسبت, رہے سلامت خواجہ کی نسبت, رہے سلامت غوث کی نسبت, رہے سلامت آقا کی نسبت. میرا تو بس آسرا یہی ہے. ہمارے آقا دنیا میں تشریف لے آئی. میرے پیارے بہت وقت ہو گیا, ماشاءاللہ لگتا ہے کہ کوئی سنی جماعت بیٹھی, کوئی چشتی جماعت بیٹھی ہوئی, کوئی اشرفی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, کوئی صفی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, کوئی قادری جماعت بیٹھی ہوئی ہے, کوئی نقش بندی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, کوئی شہر وردی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. سب ملا کر کے مولا کائنات کی جماعت سب بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی محبت میں بیٹھے ہیں کہ رات بھر بولتے چلے جاؤ یہ سنتے چلے جائیں گے, رات بھر بولتے چلے جاؤ یہ سنتے چلے جائیں گے. لیکن میں پروردگار عالم سے یہ کہوں گا, اے پروردگار عالم جس وجہ سے تو نے نبیوں کو بھیجا ہے, آدم کو تو نے بھیجا تو دین کے لیے بھیجا ہے, یحییٰ کو بھیجا تو دین کے لیے بھیجا ہے, نوح کو بھیجا تو دین کے لیے بھیجا ہے, زکریا کو بھیجا ہے تو دین کے لیے بھیجا ہے. ان سب پر تو نے عبادت فرض کیا ہے. اور ہمارے آقا کو بھیجا تو دین کے لیے بھیجا ہے, دین پھیلانے کے لیے بھیجا ہے, بندگی کرنے کے لیے بھیجا ہے. بندگی جب کرنے کے لیے بھیجا ہے تو پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب کے صدقے, ان کے چاہنے والے صحابہ کے صدقے, صحابیات کے صدقے, ازواج مطہرات کے صدقے, اہل بیت کے صدقے, تابعین تبع تابعین کے صدقے, غوث و خواجہ کے صدقے, عثمان عارضی کے صدقے, مخدوم صفی کے صدقے, مخدوم اشرف کے صدقے, عظمت اللہ کے صدقے اور محبوب اللہ کے صدقے, ادراج صفی کے صدقے, ظہور اللہ کے صدقے. اے اللہ ان سب کے دلوں میں, ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کو بتا دے, رسول اللہ کی محبت کو بتا دے. جس طرح تو نے کنتم خیر امت کہہ کے بہترین امت بنایا ہے, اسی طرح بہترین امت بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. شریعت محمدی پر چلنے والا بنا دے. اے مولا قانون محمدی پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما دے. اے اللہ پوری دنیا کی ساری طاقتیں لگ جائے لیکن قانون محمدی تو نے فرمایا نہیں بدلنے کا عقیدہ ہے, لیکن میں تجھ سے دعا بھی کرتا ہوں اے پروردگار عالم پوری قوت ایک طرف لگ جائے, تیرا قانون ایک طرف ہو جائے اور تیری رحمت اور تیری مالکی اور تیری رضاکیت
تیری ستاریت، گبھاریت اور تیرا منانیت، ہر چیزیں تیری ایک طرف لگ جائے، یہ سب ایک طرف ہو، تو اپنی مالکیت کو ایک طرف کر دے کہ ہمارے دین اپنے قانون کو جو تو نے بنایا ہے، یا محمدی قانون جو بنا ہے، اس کو قیامت تک سلامت رکھ دے مولا۔ ہم سب کے دلوں میں مولا ایسا بنا دے، ہم سب کے دلوں کو ایسا کر دے، ایسا گھر کر دے کہ میرے دل کے اندر ہمارے نبی کی آمد ہوتی رہے، ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہوتی رہے، نگاہیں اٹھے تو مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ نظر آنے لگے، سجدے میں جائے پروردگار عالم تیرا جلوہ نظر آنے لگے۔ اے اللہ ہمیں جنت کی لالچ میں عبادت کرنے کی توفیق نہ بنانا، جہنم کے ڈر سے عبادت کرنے کی توفیق نہ دے، بلکہ تو اپنی محبت میں بابا عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول کی محبت میں درود پاک پڑھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم اپنے مصطفیٰ جان رحمت کو تو نے بھیجا ہے تو بڑی شان سے بھیجا ہے، جس طرح شان سے بھیجا ہے اور فرمایا تمام امت میں سب سے بہتر جو امت ہے مصطفیٰ کی امت ہے، تو نے حور کو بھیجا ان کی بارگاہ میں، تو نے ملائکہ کو بھیجا ان کی بارگاہ میں، جب ان کی بارگاہ میں اتنے لوگ آئے، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے بڑے انبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، ہم ان کے گناہگار امتی ہیں، تو جس سے گناہگار امتی التجا کر رہا ہے، اے مولا گنہگار ہو کر التجا کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، جس طرح تو نے محبوب کی شان کو شان بنا کر بھیجا، اسی طرح امت مصطفیٰ کی شان کو تو برقرار رکھ کر قیامت تک کے لیے میرے مولا برقرار رکھ، مولا قیامت تک کے لیے برقرار رکھ، قبر میں جائیں تو شان کے ساتھ جائیں، محشر میں جائیں تو شان کے ساتھ جائیں، جنت میں جائیں تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شہر یار رحم تاجدار حرم، شہر یار رحم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جس نے یہ محفل سجایا، جو یہاں سننے کو آیا، جس نے جو کچھ بھی سنایا، سب پہ ہو رحمت کا سایہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا محمد رسول اللہ۔
کریمہ کا ارشادہ مالکہ معبودہ پروردگارہ بندہ نوازا، اے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، گناہگار ہاتھ پہ مولا اٹھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن تو نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس لیے میں تیری رحمت کے سہارے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ مولا تو اپنے آقا اپنے محبوب کے صدقے میں، ان کے چاہنے والوں کے صدقے میں مولا تجھے یہ ہاتھ کی لاش رکھ لے۔ مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، قبول فرما کر ہم گناہگاروں کی گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہم خطا کاروں کی خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ امت مصطفیٰ کی مغفرت فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو دنیا میں موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، جو دنیا میں آنے والے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام حاضرین کی گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ مومن مومنات والمسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا، اے میرے مولا راضی ہو جا، راضی ہو کر عاجزین کے ساری خشوع و خضوع کے ساتھ احسان کی کیفیت ساری ہو کر نماز اور قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا، راضی ہو کر سنت مصطفیٰ پر چلنے والا بنا دے، وہ سچا اور پکا وفادار مصطفیٰ بنا دے۔ اے اللہ اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو مسلمانوں میں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں کاروبار سے لگا دے، بے نمازی ہے مولا نمازی بنا دے۔ مولا جو شراب پی رہے ہیں مولا ان کو شراب نہ پلا کر، مولا جو شراب پی رہے ہیں شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں مولا انہیں اس راستے سے بچا کر کے مولا تو اپنے نبی کے عشق کی شراب پلا کر نبی کے راستے پر چلا دے۔ اے اللہ جو جوا کھیل رہے ہیں مولا جو جوا کھیل رہے ہیں رات دن پتے پلٹتے ہیں مولا ان کو قرآن پاک کے پنے قرآن پاک کے ورق پلٹنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے، قرآن پاک کی زیارت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں سے بغض و کینہ کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو تو اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو بزرگان دین سے محبت کرنے والا بنا دے، غوث و خواجہ سے محبت کرنے والا بنا دے، ہر سلسلے سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ اے اللہ بے اولاد ہیں کافی لوگوں نے فریادیں کی ہے، روز بروز لوگ فریاد کرتے ہیں کہ بارگاہ خداوندی میں عریضہ پیش کر دیں، دعا کر دیں۔ مولا میں اس لائق کے نہیں ہوں کہ تیری بارگاہ میں دعا کروں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ تیرے کرم کے سہارے رہتا ہوں، اگر گناہ کرتا ہوں لیکن تیرے پہ ستاریت نے ہم پر اپنے ہم پر عیب کے پردے ڈال کر بچا لیتا ہے۔ مولا تیری غفاریت کے سہارے مولا جب جب تیرے ہاں کے ہاتھ پھیلاتا ہوں تو تم مغفرت فرمانے والا ہے، تم مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے مولا تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو مقروض ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ ایک کے جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ کتنے یہاں پر دیکھ رہا ہوں بیمار ہے، کوئی ہاتھ کے کمزور نظر آ رہے ہیں، کوئی پیر کے کمزور نظر آ رہے ہیں، مولا انہیں صحت یابی عطا فرما دے، مولا صحت یابی عطا فرما دے، قوت حق شاعر عباس صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما دے، مولا ان کو جنت میں اچھا سے اچھا مقام عطا فرما دے۔ اہل بیت کے صدقے مولا اہل بیت کے سائے میں جگہ عطا فرما دے، اہل بیت کے ساتھ جنت میں رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، بے روزگاروں کو کاروبار سے لگا دے، ہر ایک کے گھروں میں دکانوں مکان میں برکت و رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، دکانوں مکان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مکان گرائے جا رہے ہیں، ہمارے دکانیں برباد کی جا رہے ہیں، ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، مولا ان ظالمین سے، ان شیاطین سے، ان کافرین و مشرکین سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، دکانوں مکان کی حفاظت فرما۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل حسن وجمال جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم